بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، سیدنا صالح علیہ السلام ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی یعنی کہ انہی کے اندر سے ان کے قبیلہ اور برادری سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کی دعوت کیا تھی؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ٹھیک ہے، اپنی بت پرست اور شرک کے اندر مبتلا قوم کو وہی پیغام دیا جو ان سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دے چکے تھے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء کرام نے یہی پیغام دیا، اعبد اللہ، عبادت پکار کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، مسجود معبود صرف وہی ہے، مالک اور قدیر علی کل شیء قدیر صرف وہی ہے، ما لکم من الہ غیرہ۔ لوگوں، میری دعوت اور میرا پیغام صرف اتنا نہیں کہ اللہ کی عبادت پکار کرو، بلکہ میرا پیغام یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ جو بھی پیغمبر آیا، جتنے بھی پیغمبر آئے، ان کی دعوت یہی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ٹھیک ہے، ہر پیغمبر کی یہی دعوت ہے۔ پھر سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنے اس دعوے پر دلیل پیش کی، هو انشاکم من الارض واستعمرکم فیہا، کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا۔ زمین سے پیدا کیا مطلب یہ کہ تمام مخلوق کو سیدنا آدم علیہ السلام کی صلب سے پیدا کیا اور آدم کو زمین یعنی مٹی سے بنایا۔ یا یہ مطلب ہے کہ انسان جس قطرے سے بنتا ہے خون کا، یا وہ قطرہ لوتھڑا جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، خون کی، وہ خون کا قطرہ اور لوتھڑا، پھر جس وقت وہ قطرہ بنتا ہے تو وہ غذا سے پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ہر قسم کی غذا انسان زمین سے کھاتا ہے، زمین سے استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، مٹی سے پیدا کیا۔ جو اللہ اتنا قادر اور قدیر ہے، مٹی سے اتنا خوبصورت اور حسین انسان بنا دیتا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اس اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے اسی زمین میں آباد کیا اور بسایا۔ انسان کو زندگی گزارنے اور زندہ رہنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے وہ ساری چیزیں مہیا کر